بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا بھر میں کرونا کی وبا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور ایسے میں جو بڑے ملک ہیں وہ اپنی سیاست بازی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے جو کھل کر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور تازہ فرمان ٹرمپ صاحب کا یہ آیا کہ مغربی کنارے کے کسی بھی حصے پر اگر اسرائیل قبضہ کرتا ہے تو امریکہ اس کی حمایت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف بھارت ہے جو کشمیری عوام کے ساتھ اپنی مذموم کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی آڑ میں ایک طرف کرونا سے جنگ جاری ہے تو اس کی آڑ میں خود بھارتی حکومت کشمیری عوام کے خلاف ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے کہ ان کی آواز بھی سننے والا کوئی نہیں۔ بھارت کے ڈیزائن کیا ہیں، اس پر کس طریقے سے عمل پیرا ہو رہا ہے، آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے پورے ملک کی معیشت جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہر طبقہ جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے، تاجر ہیں دکانیں کھولنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آج بھی کابینہ کے اجلاس کے اندر وزیر اعظم نے خصوصی پیکیجز کا اعلان کیا، چھوٹے تاجروں کے لیے بھی، اور باقی زندگی کے جو ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہیں، اس سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا خبریں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور شروع اسی سے کرتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کس طریقے سے بہتری کی طرف داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ صاحب السلام علیکم، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، اچھا، اور یہ سب معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارا پہلا موضوع یہ ہے کہ جو پوری دنیا کی معیشت تو سامنے ہے، خاص طور پر پاکستان اس حوالے سے اس کو کیا چیلنجز پیش آنے والے ہیں۔ آج بھی ہماری حکومت نے، وزیر اعظم نے کچھ پیکیجز کا اعلان کیا ہے، اور پوری دنیا میں جیسے بڑے بڑے ملک ہیں اپنے عوام کے لیے پیکیجز کا اعلان کر رہے ہیں، ریلیف پیکیجز دیے جا رہے ہیں، تو ہم اس تمام چیلنجز سے کس طریقے سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے عثمان صاحب کہ دو طرح کی پلاننگز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں لانگ ٹرم پلاننگ اور ایک شارٹ ٹرم پلاننگ، اور ہر ملک کی ایک پیس ٹائم میں لانگ ٹرم پلاننگ اور طرح کی ہوتی ہے اور وار ٹائم میں لانگ ٹرم پلاننگ اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں دو طرح کی پلاننگیں کر رہی ہیں۔ ایک تو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے کہ ہمارے ہاں شور نہ مچے، ہمارے ہاں لوگوں کے اندر افراتفری پیدا نہ ہو، لوگ اطمینان سے گھر میں کھانا کھا سکیں، ان کو وہ کسی نہ کسی طور پر ریلیف دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ امریکہ میں تقریباً فی بندہ انہوں نے $1200 جو ہیں وہ ٹرمپ نے دیے ہیں، جہاں امریکہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ $1200 دے گا، جہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ 50 لاکھ کے قریب جو ہیں بے گھر افراد ہیں جن کے لیے وہ چھت مہیا نہیں کرتا، وہاں یہ کیا کرے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے $1200 نہ دیے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ دوسری بڑی اہم ترین چیز جو ہوتی ہے کہ یہ $1200 آپ کب تک دے سکتے ہیں، ٹھیک، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اگلی پلاننگ کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو ہماری پوری زندگی میں ساتھ دے سکتے ہیں، اگلے پورا سال ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی سروسز ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں؟ ختم۔ مطلب اگر آج آپ یہ سمجھے جیسے برطانیہ میں 25% ان کی آمدنی جو ہے وہ یونیورسٹیوں سے ہوتی ہے، تو کیا ہمارے ہاں لوگ پڑھنے آئیں گے؟ یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس کے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے، کیا وہ ساتھ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ ہمارے ہاں اور اس طرح کی انڈسٹریز جو کہ جن جو ہمارے مال بیچتے ہیں وہ بھی نہیں ساتھ دے سکتی۔ تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں ساتھ دے سکتی ہے؟ تو اس وقت کرونا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ دو چیزوں کے اوپر سوچ رہے ہیں۔ صحیح۔ پہلی تو بات وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو بنیادی ضرورت کی ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سی پیدا ہوتی ہیں اور کون کون سی ہمیں باہر سے لانا پڑے گی۔ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی سٹیپل ڈائٹ اور فوڈ اور سارا کچھ، اور دودھ، کیونکہ بچوں نے دودھ پینا ہوتا ہے اور لوگوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز مل جائے تو آپ کو گوشت بھی اس کے بعد، یہ بیس بنیادی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں پانی کی وافر مقدار آپ کا موجود ہوتا ہے کہ آپ کو پانی ملتا رہے، ٹھیک۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سروسز، منیمم سروسز، مثلا آپ کی سیوریج چلتا رہے، آپ کی بجلی چلتی رہے، اور آپ کے ہاں باقی اس طرح کی ایک تو چیزیں گیس ویس آتی رہے، یہ چیزیں جو ہے آپ کی انشور ہونی چاہیے۔ کیا آپ کے ہاں گیس کی سپلائی موجود ہے؟ کیا آپ کے بجلی کا وہ چیزیں اس کو فیڈ کر سکتی ہے کے لیے چیزیں موجود ہیں؟ یہ آپ کے پاس اگر آپ چلتی رہیں گی تو پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ کے پاس کپڑا یا جوتے وغیرہ اگلی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت کوئی بھی غریب سے غریب آدمی بھی ہو تو اس کے پاس سال کے گزارنے کے کپڑے اور جوتے تو ہوں گے، کتنے بھی ہوں وہ کریں، اور نہیں تو لوگ بھی دے سکتے ہیں، لوگ پاس وافر بھی موجود ہے۔ یہ پلاننگ پاکستان میں مجھے بڑی مفقود لگ رہی ہے۔ آج دیکھیں کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے ہم ملک سے باہر چیزیں بھیجنا جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ یہ 2 ہفتے کیا ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ 2 ہفتے کے اندر تو آپ کے پائپ لائن کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ختم ہوگی جانے والی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گندم کی بوریاں خالی کرنی ہیں اور ڈالروں کی بوریاں گھر میں لے کے آنی ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا پوری کے اندر اگلے سال کے اس اینڈ تک جس چیز نے سب سے زیادہ اثر انداز ہونا ہے, جس چیز نے سب سے زیادہ تباہ ہونا ہے, جس چیز نے سب سے زیادہ دنیا کے نقشے سے غائب ہونا ہے, وہ کرنسی ہے. اس لیے کہ کرنسی بنیادی طور پر ایک مصنوعی چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیداوار ہوتی ہے, اس کی قدر کے اوپر, اس کی ویلیو کے بنیاد پر آپ کو کرنسی بنائی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے پرومیزری نوٹ. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انتو طلب کو مطالبے پر ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ اگر 100 روپے کا گندم چاہتے ہیں تو حکومت ذمہ داری لے گی, 100 روپے کا کپڑا چاہتے ہیں تو ذمہ داری لے گی, 100 روپے کا کھانا چاہتے ہیں ذمہ داری لے گی, 100 روپے کی دوائی چاہتے ہیں تو ذمہ داری لے گی. یہ انتو طلب جو ہے بیسیکلی ایک گورنمنٹ کا وعدہ ہوتا ہے. صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے تیل, اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت جو طوفان, ان کو پتہ ہی نہیں کہ جن کو یہ بڑی محبتوں سے پال رہے تھے 1.5 سال سے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہمارا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ جو ہے بیرون ملک پاکستانی ہے. سعودی عرب کے جب تیل کی جس وقت کرنچ شروع ہونا ہے, 40% تنخواہیں رہ گئی ہیں اب وہاں ان کی. جب 40% تنخواہیں رہ جائیں گی تو ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ وہ آپ کو کیا دیں گے؟ وہاں پہ رہنے والے آپ کے ورکرز ہیں ایک دن واپس آ جائیں گے, کیونکہ آرامکو جو ہے آپ کو کتنا برداشت کر سکے گی. خود سعودی عرب کے اندر بھی ان کا جو ایگریکلچر ماڈل انہوں نے بلڈ کرنا چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اتنا نہیں رہ گیا. یو اے ای کا جو مسئلہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اور باقی ممالک جو ہے وہاں بھی یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو تیل بیچتے تھے. میکسیمم اگر کہیں قطر بچے گا بھی تو اس لیے بچے گا کہ ایل این جی بیچتا ہے اور لوگوں کو گیس کی ضرورت گھر کا چولہا جلانے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے آپ کو پلاننگ کرنا چاہیے. آپ کو پلاننگ یہ کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان میں ٹوٹل اس وقت ایگریبل لینڈ کتنی ہے, اس ایگریگیبل لینڈ کے اندر ہمارے پاس کتنی گندم ہوتی ہے, کتنا چنا ہوتا ہے, کتنی دالیں ہوتی ہیں, کتنے چاول ہوتے ہیں, کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ دالیں چاول اگر سارے ہم اکٹھا گورنمنٹ خرید کے رکھ لے اور لوگوں کو سپلائی کر دے اور ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر, اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے نا کہ ذمہ دار کا پڑولا جو ہے وہ بھرا ہوا نہ ہو بلکہ اس پڑولے سے پورے گاؤں کو کھانا ملے. ٹھیک, یا ذمہ دار جو ہے یا اڑاڑتی جو ہے وہ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ لے کے وہ باہر نہ چلا جائے اور بیچ نہ دے, ادھر نہ چلا جائے, افغانستان نہ چلی جائے, کسی اور جگہ چلا جائے. اتنا سا چھوٹا سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کپاس جو ہے وہ کیسے آئے, اور اس کپاس سے آپ نے, اب دیکھیں میری بات سنیں, آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں, میں گاؤں میں پلا بڑا ہوں. گاؤں کے اندر آپ کو پتا ہے کاغذ کا نوٹ بہت کم استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ یار اس سے دھوتی لے کے آنی ہے, تم 2 پڑولے گندم کے دے آؤ جولائی کو. ہم وہ 2 پڑولے اس کو دیتے تھے وہ لے آتے تھے. موچی کو 3 پڑولے گندم کے دے آؤ اور تم سے جوتا لے آؤ. اچھا, وہاں پر جو بیسیکلی یہ ٹرمز آف ریفرنس ہوتے تھے. آپ کا 60% کے قریب پاپولیشن جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے. آپ سروائیول کٹ صرف آپ نے صرف شہروں کے لیے فراہم کرنی ہے. آپ گاؤں, یہ کوئی پلان نہیں کر رہا کسی طور پہ پلان. آپ 1200 روپیہ دے کے 1750 روپیہ دے کے اگر شہر کے ورکر کو شہر میں ہی رکھیں گے اور وہ کھیتوں میں نہیں جائے گا, وہ جا کے باہر جا کے کام نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے اپنے گنے کی فصلوں کو آگ لگاتے ہیں, لوگ اپنے کپاس کی فصلوں کو آگ لگاتے ہیں کیونکہ مزدور تو سارے شہر میں آ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کو 1200 روپے 1500 روپے یہیں پر گھر دیتے رہیں گے تو واپس تو نہیں جائیں گے. یہ کوئی پلاننگ جو ہے یہ سوچ نہیں رہا. عمران خان صاحب کے پاس وہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ بھی تو 1-2 لوگ اچھے انہوں نے اچھے لوگ واسطہ شامل کیے. شبلی فراز صاحب آئے ہیں کابینہ میں, وہ صرف انفارمیشن کی ہے. سابق ڈی جی آئی ایس پی آر, بڑے وسیع تجربے کے ساتھ. باجوہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. باجوہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. پہلی دفعہ 100 سال کے بعد یہ پہیہ ریورٹ ہوا ہے. پہلے سیولین جو تھے وہ فوج میں جاتے تھے آئی ایس پی آر کو لیے. فیض احمد فیض جایا کرتے تھے, اس کے بعد حفیظ جلندری جایا کرتے تھے, اس کے بعد وہ کیا نام تھا ضمیر جعفری صاحب جایا کرتے تھے. اب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم اتنے انکمپیٹنٹ ہو گئے ہیں کہ اب فوج سے بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اچھی بات ہے, آنا چاہیے, ہم تو فوج ہماری اپنی ہے. لیکن مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک امیج بلڈنگ کے لیے آپ نے صرف اور کوئی کام نہیں کیا. شبلی فراز کو لائے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھا آدمی ہے. ان کے والد میرے بہت اچھے دوست تھے, ہم اکٹھے کئی مشاعروں میں شرکت کرتے رہے. ان کے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ امیج بلڈنگ کے لیے, وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کرکس نہیں ہوگا تو وہ کیا پورٹرے کرے گا بھائی آپ کو. پلاننگ آپ کو اکانومی کی, اچھا آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے لوگ بھی اکنامک پلاننگ کر رہے ہیں نا وہ ڈالرز میں اور اسٹیٹ بینک میں اور بینکس میں کر رہے ہیں. اس وقت پلاننگ ہونی چاہیے کموڈٹی میں. اب عثمان صاحب آپ کے پاس اگر $5,000 موجود ہوں اور شہر میں گندم نہ ملے تو آپ کیا کریں گے ڈالرز کو؟
آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ملے آپ کیا کریں گے؟ دکان پہ کوئی چیز نہ آپ کیا کریں گے ان کو لے کے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کموڈٹی کو آپ کو انشور کرنا چاہیے. جتنے بھی ریزروائر بن سکتے ہیں، سائلوز بن سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے سائلوز کو ختم کیا تھا، ریزروائر کو ختم کیا تھا تاکہ آپ کی چیزیں باہر جاتی رہے. اب چینی ایسی چیز ہے کہ اس کی بہت کم کھپت ہے آپ کے پاس، لیکن ہم نے چینی پہ انویسٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال کے اندر چینی ختم ہو جائے گی، دنیا نہیں خریدے گی اب، اس لیے کہ دنیا اب اس طرح کے عیاشی کا متحمل ہی نہیں ہو پا رہی. دنیا پوری کے اندر، دنیا کے اندر لوگوں کے خرچے کم ہو چکے ہیں. بڑے بڑے سٹورز ختم ہو گئے. وہ سٹور جہاں کے پتہ نہیں 8-8 10-10 منزلہ سٹور ہوا کرتے تھے کہ جہاں لوگ ایک ٹرالی لے کے گھستے تھے، 8 منزلوں سے جب واپس آتے تھے تو 3-3 2-4 ہزار ڈالر کی شاپنگ کر کے باہر نکلتے تھے. جہاں بھی خرید لو یا چار کی بھی خرید لو یا فراغ کی خرید لو، اب کوئی نہیں خریدتا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں بڑھتی گئیں، یہ حالات خراب ہوتے گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. مجھے بڑے دکھ ہوا ابھی میں شہباز گل کا مجھے سٹیٹمنٹ جو ہے چیف منسٹر سندھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ یہ شرح کم ہو گئے. اللہ کے بندے، ایک آدمی نے کیلکولیشن کر کے پاکستان میں ایک ہوپ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار ہمارے ہاں کورونا کی وبا کم ہوئی، ہم نے کنٹرول کیا ہے. تمہارا دماغ خراب ہے تمہارا. تم کہتے ہو کہ نہیں انٹرنیشنل ویلیو پہ اس طرح ہوتا ہے، اتنی کم نہیں ہوئی. وہ یار لوگوں کو تم امید پہ نہیں دلا سکتے ہو. تم اتنے اس ملک سے دشمن ہو. تم نے کیا دشمنی نکالنی ہے شہباز گل نے اس ملک کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ سندھ کی گورنمنٹ کی طرف بیان آیا، اس نے ہوپ دلائی اور تم نے باتیں کرنی شروع کر دی. اور یار کیلکولیشن تو ایسی چیز ہے کہ کیلکولیشن ہم ساری زندگی کرتے رہے ہیں. اس کو اچھا بھی پورٹری کیا جا سکتا ہے، اس کو برا بھی پورٹری کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹسٹکس کا پرنسپل یہی ہے، ہاف ایمٹی اور ہاف فل، کہ یا گلاس بھرا ہوا ہے یا گلاس خالی ہے. لیکن آپ نے بیان دے دیا اور یہی برائی. اب آپ نے 2 بندے تبدیل کیے. ٹیم آپ کو اکنامک بدلنی چاہیے تھی. ٹیم آپ کو وہ بدلنی چاہیے تھی کہ جو اکانومی کے اندر آپ کو بلٹ اپ. مطلب ظفر الطاف صاحب ہمارے یہاں ہوتے تھے، پاکستان ایگریکلچر کونسل کے سربراہ رہے، اور بہت وہ باقاعدہ کہتے تھے پلاننگ کرو. کیا بات انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ آپ کا یہ پورا کا پورا پوٹوار کا جو علاقہ ہے، اس سے اگر آپ زیتون لگا لیں تو آپ کروڑوں روپے کا جو بل جاتا ہے، کروڑوں روپے کا بل جو جاتا ہے، آپ کا تیل امپورٹ کرتے ہیں ملائیشیا سے اور سری لنکا سے، ان جگہ سے، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کروڑوں روپے میں آپ کا تاجر پلتا پھوٹتا ہے، اس کا پیٹ بڑھتا ہے، اور آپ تاجر کے بیسیکلی اس میں آئے ہوئے ہیں بلیک میلنگ میں. ہر ایک جو ہے اس وقت یا انڈسٹریلسٹ کا بلیک میلنگ میں آئی ہوئی ہے یا اس کے. عمران خان صاحب سے سوچ رہے ہیں کہ ان کی بنیادی طور پر اکانومی جو تھی، ان کو 1 سال پہلے کسی نے بتا دیا تھا کہ مارچ کے بعد آپ در گھوڑا آپ کا بڑا اچھا چلے گا. اب وہ گھوڑے کے آگے کرونا آگے کھڑا ہو گیا ہے. گھوڑا گیا ہے بتک. عمران خان صاحب جو ہے گھوڑے سے اترنے کو تیار نہیں. اس گھوڑے او بھائی گھوڑا بدلو، خچر پہ چلنا شروع کرو. یہ خچر کا رستہ آ گیا ہے. آپ کا وہ اکانومی کی صورتحال نہیں رہ گئی، اور دنیا میں نہیں رہ گئی. آپ امریکہ سے زیادہ بڑے ہو، آپ چین سے زیادہ بڑے ہو، آپ روس سے زیادہ بڑے ہو، آپ سعودی عرب سے زیادہ بڑے ہو. آپ کو ڈالر کی کیلکولیشن اور ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. چھوٹے سے آدمی کو جو چھوٹا سی بھی اکانومی جانتا ہے، آپ میں کئی ہزار دفعہ کہا ہے کہ ایک چھوٹے یونٹ کی اکانومی پلان کرو. اس کو کہتے ہیں پلاننگ آف دا ولیج اکانومی، اور پلاننگ آف دا ولیج اکانومی کہتے ہیں سسٹینیبل ولیج اکانومی. اس کا وہ یونٹ بناؤ. اس یونٹ کے اندر جتنی پیداوار ہے اس کو دیکھو اور اس کے حساب سے دیکھو کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر آ جائے گا شہر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ارد گرد جتنے بھی ولیجز ہیں ان کے ساتھ نیکسس بلٹ اپ کیے جاتے ہیں کہ فلاں ولیج میں سبزی زیادہ ہے، وہاں سے یہاں آ جائے گی، وہاں سے گندم زیادہ ہے، وہاں سے گندم زیادہ آ جائے گی، وہاں کے کپاس زیادہ ہے، وہاں سے کپاس. آپ اندازہ کریں کہ ہم وہ زمانہ گزر گیا کہ جب ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ملیں جو اب بڑی بڑی چیزیں، یعنی اب تو لگتا یہی ہے کہ ہم واپس آپ اس پہ آ جائیں گے جولائی پہ اور موچی پہ. کیونکہ اب تو نہ وہ بڑے بڑے وہ پلانٹس چلنے ہیں، نہ اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں. اور سب سے اہم جو بے روزگاری ہو گئی ہے نا، وہ بہت بری ہے، وہ خطرناک ہے. وہ بے روزگاری ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی اور ڈھنگ کا کام نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈھنگ کا کام نہیں کرتے تھے، وہ سب دیکھا کس کی ہوگی. مثلا آرٹسٹ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. میں پرسوں دیکھ رہا تھا تمام تھیٹرز ختم ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ٹھیک ختم ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی بیوٹی پارلر سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک. تیسری دیکھیے گا آپ کے تمام تر جتنے بھی لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے جو شادی آج سے وہ ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے سارے کے سارے یہ وہ بزنس ہیں کہ جس بزنس کے اندر لوگوں نے ایک لیکن اور یہ سب کھلنا بھی تو ہے نا، وائٹ کالر. اس بیماری کے ساتھ ساتھ جو جیسے پوری دنیا کھلنی شروع ہوئی ہے، ہوپ تو ہے نا، ہم نے کھلنا ہے. عثمان صاحب جب کھلے گا نا اس وقت ہم دیکھیں گے. پلاننگ ہوتی ہے آپ فوری طور پہ
जब जंग हो रही हो और मैं कहूं जंग खत्म तो होनी है, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत बुरा प्लानर हूं। देखे ना, आपकी ये जितने मिलें आपने खोल रहे हैं, ये मिलें कहां बेचेंगी अभी अगर यूरोप ना खुला? खुल तो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप में एक फियर है, अमेरिका में एक फियर है कि हम क्या खरीदें और क्या बचाएं। लोगों में आर्टिफिशियल खरीदने की जगह ना, आप चमड़ा बनाते थे यहां पर, आप खादी की और दूसरी चीजों की जो वो कपड़े बनाते थे इस तरह के शानदार किस्म के, वो वहां जाके बिकते थे फैशन के तौर पे, कि अब वो नहीं खरीदते। वो कहते हैं हम क्यों खरीदें, हम $5 की शर्ट क्यों ना खरीदें, ये हैंडमेड क्यों ले हम। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इवन शूज की हमारी मार्केट, बिल्कुल। अब पूरी के पूरी जो बात लंबी हो रही है और ये सब इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला रहम करे, चीज़ें खुलने की तरफ आए, इन सब का ताजरों का रोज़गार बहाल हो। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत के डिज़ाइन का, और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से इन दिनों में भारत की पॉलिसी क्या है, इस पर करेंगे बात।